ہم اس بات سے واقف ہیں کہ حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں اور دنیا بھر سے عازمین حج دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں لاکھوں حج کا ترانہ لبیک اللہم لبیک گاتے ہوئے پڑھتے ہوئے وہ مکۃ المکرمہ کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ جا پہنچے ہوں گے، کچھ جانے کی تیاری میں ہیں اور کچھ عنقریب انشاءاللہ جائیں گے۔ اس جمعے کا جو مقصد ہے حج کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ چیزوں کے بارے میں آگاہ کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے تیاری کر لی ہے انہوں نے یقیناً تیاری کی ہے، انہوں نے جانا ہے، لیکن کم از کم باقی عامی شخص کو حج کی اہمیت کے بارے میں اور اس کی فرضیت کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، حج کے متعلق بھی ظاہری بات ہے الگ الگ ڈومین سے بات کی جا سکتی ہے، جیسے حج کے طریقے کے اوپر جیسے ورک شاپس کرواتے ہیں لوگ، اسی طریقے سے حج کے فلسفے کے اوپر ایک الگ موضوع گفتگو ہے۔ حج کی اہمیت کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ جو تیسرا موضوع ہے یہ اصل میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ حج کی اہمیت کیا ہے اور اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے حج کے لیے کس قدر کوشش کرنی ہے، اور بہت سے لوگ جس قدر اس میں سستی کا شکار ہوتے ہیں، مالی حیثیت موجود ہونے کے باوجود بھی ان کو آگاہ کرنا اس بات سے کہ یہ عبادت جو ہے کوئی آپشنل عبادت نہیں ہے، یعنی استطاعت ہو اور اب آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ جائیں اور نہ جائیں، بلکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں جس طریقے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ڈیلی روٹین میں نہیں آتی عبادت، سال بعد آتی ہے، اور ڈیلی روٹین میں جو چیزیں آتی ہیں اس کے بارے میں علم انسان کو ہوتا ہے اچھے طریقے سے، اس کے بارے میں بھی ہوتا ہے، لیکن بعض جگہیں ہمیں ایسی ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ بعض جگہیں چیزوں کو ریپیٹ کرتے تھے، یاد دہانی کے لیے، تلقین کے لیے، محاسبے کے لیے، غور و فکر کے لیے، تعلیم کے لیے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو ہم نے ذہن سے چھوڑا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے، تو پتہ لگ جائے کہ یہ چیز کی اہمیت اتنی ہے کہ مجھے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے حج کی جو اہمیت ہے، اس کی جو شرائط ہیں جس کے اوپر عائد ہوتا ہے قرآن و سنت کے نزدیک، اس کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اگر میں اس کیٹیگری میں آتا ہوں اور میں کوشش نہیں کرتا تو یقیناً انسان اس کا جو ہے نا وہ گناہگار بھی ہوتا ہے، مجرم بھی ہوتا ہے، اور اس نے اگر زندگی میں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ تو آپ پہ فرض ہے اور آپ استطاعت بھی رکھتے ہیں اور ایک دفعہ بھی نہیں کرتے، تو ان تمام چیزوں کو جاننا میرے خیال سے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے اپنے گھرانوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے ارد گرد ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے پاس وسعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن زندگی پوری ایسی گزری ہے اور اس فرض کو انہوں نے ادا نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث جو ہم بار بار سنتے ہیں، اسلام کے پلرز کے متعلق جو ہے، بیس کے متعلق جو ہے، بنیادوں کے متعلق جو ہے، کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ کتنی چیزوں پر ہیں؟ 5 چیزوں کے اوپر۔ پہلی چیز فرمائی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایک چیز، واقام الصلاۃ، دوسری چیز، وایتاء الزکاۃ، تیسری چیز، وصوم رمضان، چوتھی چیز، اور والحج، 5ویں چیز۔ گویا یہ چاروں چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب موقع آتا ہے ان چاروں کے متعلق ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، سمجھا ہے، ان کی اہمیت کو بھی دیکھا ہے، ان کے طریقوں کو بھی دیکھا ہے۔ جیسے نماز ہے تو اس کے طریقے کو دیکھا، اس کی اہمیت کو دیکھا، روزہ ہے اس کی طریقے کو دیکھا، اس کی اہمیت کو دیکھا، زکوٰۃ ہے اس کے طریقے کو دیکھا، اس کی اہمیت کو دیکھا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کے تقاضے اور معنی اور توحید کی سمجھ اور بوجھ کو ہم مختلف انداز سے ہم سمجھتے رہتے ہیں۔ 5ویں چیز جس کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے وہ حج ہے، تو گویا اس کے متعلق بھی جاننا اس قدر ضروری ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کی شروط کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، نہ کرنے کے بارے میں اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو کیا اس کے اوپر جرم عائد ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کے طریقے کے بارے میں یہ ساری چیزیں جاننا بے حد ضروری ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب حج کے بارے میں ورک شاپس ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ تو ہماری پریورٹیز یہ ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کیڑا ہن جانا ہے، ہمیں ابھی بہت ٹائم ہے، دیکھ لیں گے۔ بھئی جب موقع ملتا ہے انسان کو
اس حج کے طریقے کو سمجھنے کا ایسی جگہ پہ کوئی جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی ورک شاپس ہوتی ہیں، علماء آ کے کرواتے ہیں، تو اس پہ غیر حاجی بھی جایا کریں اور وہاں پہ جا کے حج کے طریقے کو سمجھیں۔ عبادت ہے بھائی، چونکہ یہ حج کا طریقہ چونکہ روزانہ روٹین میں نہیں آتا، اس کو کئی دفعہ بار بار سمجھنا پڑتا ہے، 2 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ انسان لیکچر سنتا ہے، تب جا کے اس کو چیزیں یاد ہوتی ہیں، لرن ہوتی ہیں۔ انسان کے ذہن میں بعض اوقات یہ آتا ہے کہ جب جانا ہوئے گا نا اس ٹائم سیکھ لوں، اور اس ٹائم سمجھ نہیں آتی، اور پھر جب حج کر کے واپس آتا ہے تو کہتا ہے یار میں تو بس میں تذبذب میں رہا ہوں کہ یہ ایسے کرنا تھا، یہ ایسے کرنا تھا، یہ ایسے کرنا تھا، ایسے کرنا تھا، تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے اور پھر سوچا اچھا ایک اور حج کراں گا، پھر میں صحیح طریقے نہ کراں گا۔ تو یہ کیفیت آپ کو لوگوں کی ملے گی۔ اس لیے جب کبھی موقع آئے اور دیکھیں آپ کی کسی عالم دین جو ہے وہ اس نے کوئی ایسی ورک شاپ رکھی ہے، ایکسپرٹ ہے حج کے متعلق، تو آپ اس کی ورک شاپ کو جوائن کریں، بیٹھیں، وہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے 3 گھنٹے کی جو ورک شاپ ہے اسے لیں، حج کے طریقے کو سیکھیں، خود بھی سیکھیں اور اولاد کو بھی سکھائیں۔ بھائی پلر آف اسلام کے اندر آتا ہے، بنیاد ہے، یہ نہیں ہم اس کو سکپ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے فرضیت حج کے متعلق جو شرائط ہیں ان کو سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہو۔ یہ بڑی عام سادہ سی باتیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کچھ لوگوں کے لیے بڑی عام سی ہوں گی، لیکن کچھ لوگوں کے لیے بڑی خاص ہوں گی۔ ان کو محاسبے کا موقع ملے گا کہ بھئی میرے پاس اس چیز کی حیثیت تھی، وقت تھی، اور میں کیا ہی نہیں، زندگی میں ایک حج بھی نہیں کیا، لیکن حیثیت تھی اس کے پاس، طاقت تھی اس کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرضیت حج کی شرائط کے متعلق اور اسلام سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اس میں سب سے پہلے اگر آپ سب سے پہلے اسلام مسلمان ہیں تو پھر ہی اس کے بعد حج فرض ہوتا ہے نا۔ اسلام سے پہلے اگر کسی نے حج کیا، جو کہ حدیث سے بات سمجھ آتی ہے، تو وہ اس کا حج اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں ہے کہ جو اس کو اسلام کے بعد آ کے کرنے کی ضرورت ہے، جس میں جو حج کی فرضیت ہے وہ اسلام کے بعد آنے پہ، چونکہ اس وقت تو شاید ظاہر ہے وہ کنڈیشن نہیں ہے، لیکن اس کنڈیشن کو بیان کرنا بے حد ضروری اس لیے ہے چونکہ احادیث میں بار بار ڈسکس ہوئے۔ اس وقت چونکہ بہت سے لوگ پہلے بھی حج کر چکے تھے اور اس کے بعد اسلام لے کے اور اسلام کے بعد پھر انہیں حج کرنے کے بارے میں تلقین کرنی تھی، تو حدیث میں واضح یہ بات بتائی گئی کہ بھی اب آپ کو دوبارہ حج کرنا ہے۔ تو گویا اسلام شرط اول ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تب آپ پہ فرض عائد ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے اسلام کی جو معاملات ہیں وہ عائد ہی تب ہوتے ہیں جب آپ مسلمان ہیں۔ دوسری چیز جو احادیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عقل مند شخص کے اوپر جو ہے وہ حج فرض، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا رفع الاقلام والی، کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا کچھ لوگوں سے، اس میں ایک پاگل جو شخص ہے، مجنون شخص ہے، اس کے اوپر سے قلم اٹھا لیا، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کا بچہ ایسے اللہ نہ کرے، کسی کے جو ہے نا وہ خاندان میں کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان پہ کوئی حج فرض نہیں، ان کو اتنا لمبا سفر کروانے کی ضرورت نہیں۔ تیسری چیز، 2 چیزیں ہو گئی، ایک اسلام، دوسرا عقل مند ہونا۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ انسان کی بلوغت، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ حج کے موقع پہ جاتے ہیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو اللہ نے استطاعت دی ہوتی ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں، ان کو بھی ساتھ کوئی کندھے پہ بٹھا لیا، کوئی ساتھ چلا لیا، کبھی صحیح کروا لی، کبھی جو ہے نا پیدل کروا لیا، تو کبھی ان کو انگیج رکھتے ہیں ساتھ حج کے موقع پہ۔ یہ جو بلوغت سے پہلے آپ نے بچے کو اپنے ساتھ رکھا ہے، اس کا ثواب ہے، وہ میں آگے جا کے حدیث بھی سناتا ہوں آپ کو، لیکن اس بچے کے اوپر جو ایز اے مسلم حج فرض تھا وہ ادا نہیں ہوا، وہ ادا اس کی بلوغت کے بعد ہوگا۔ یعنی وہ بچہ یہ کلیم نہیں کر سکتا بڑے ہو کے کہ میں نے تو اپنے بچپن میں اپنے والد کے ساتھ اور والدہ کے ساتھ حج کیا تھا، اس وجہ سے اب مجھے حج کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلوغت سے پہلے جو اس نے حج کی ہے وہ اس کا فرض حج کنسیڈر نہیں ہے، اس کو جب بلوغت کے بعد عقل مندی کے اندر جب وہ آتا ہے، دانش مندی کے اندر آتا ہے، میچورٹی کے لیول پہ، اب اس کو حج کرنا ہے جب اللہ اس کو طاقت دے۔ تو گویا یہ تیسری چیز ہے بلوغت۔ اس پہ نابالغ بچے کے حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں 1336 کے تحت موجود ہے، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنا ایک بچہ بلند کیا، مجلس میں ہوں گی نا، ظاہری بات ہے جب گھٹے میں ہوں گی، انہوں نے بلند کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں یہ حج کر سکتا ہے، لیکن وَلَكِ أَجْرٌ، اس کا جو اجر ہے وہ آپ کا ہے، یعنی والد کو اجر جائے گا، والدہ کو جائے گا جو اس کو لے کے گئے ہیں ساتھ، اجر تو ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بات کی۔ اسی طریقے سے چوتھی اہم چیز، یہ ساری چیزیں پیرلل ہیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں نا، کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہے تو کافی ہے نا، یہ تینوں چیزیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں کہ اس کا اسلام، اس کی عقل مندی اور اس کی بلوغت، یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے۔
اور آگے چوتھی چیز بھی ہے. چوتھی چیز ہے استطاعت، طاقت. استطاعت میں مال کی استطاعت بھی شامل ہے اور جسم کی استطاعت بھی شامل ہے. ایک شخص کے اندر جسم کی استطاعت نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری میں، اللہ نہ کرے وہ اس ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس میں وہ جا نہیں سکتا، اب وہ کیا کرے؟ کیا اس کے اوپر پھر بھی فرض ہے کہ بھائی تو نہیں جانا ہے، چلو اتنا لمبا سفر کر کے؟ استطاعت ہے اس کے پاس، پیسہ ہے، مال ہے، سب چیزیں، سواری ہے، لیکن جا نہیں سکتا. اب کیا اس کے اوپر فرض ہے؟ نہیں، فرض نہیں ہے. ایک شخص ہے، کوئی غریب ہے، زندگی بھر اس کی جمع پونجی کبھی جو ہے نا وہ یہاں سے کوئی لمبے سفر کو وہ ایسے انجوائے بھی نہیں کر سکتا، یعنی یہاں سے ایسے جا کے کہہ کہ چلو میں پھر کے آتا ہوں جو ہے نا کہ فلاں جگہ سے، تو اس کے بعد اتنی استطاعت بھی نہیں ہے، مال ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے، بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، کما رہا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور وہ کھاتا ہے. کیا اس کے اوپر بھی فرض ہے؟ نہیں، فرض اس کے اوپر. اسلام بہت الاسٹی سی رکھتا ہے چیزوں کے اندر، آپ دیکھیں وہ لچک ہے اس کے اندر. اور قرآن نے کہا ہے نا، جب سورہ بقرہ کے اندر چیپٹر 2 کے اندر تیسرے سپارے کے اندر جب سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے، اس کے اینڈ میں وہ آیات آتی ہیں، ربنا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی شخص کو بھی اتنی تکلیف دیتا ہی نہیں ہے، مکلف ہی نہیں بناتا کہ جس کی اس کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے مال کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو کہے تو نے حج کیوں نہیں کیا، ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس بھی تو معاملہ ہوگا نا، کہ ایک بندے کے اندر طاقت ہے اور اس کو پتہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتا، اس کی پکڑ بھی اس طریقے سے ہوگی نا. یہ مخالف معنی بھی لیں اس کا، حدیث سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے. تو گویا چوتھی چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ حج کی استطاعت، جس کو قرآن کریم نے اس انداز سے سورہ آل عمران کی ورس نمبر 97 میں بیان کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. بھئی حج کا فرضیت اس کے اوپر ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتا، اس کے راستے کی، اس تک پہنچنے کی، جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس مالی استطاعت بھی ہو، سواری کی استطاعت بھی ہو، پہنچنے کی استطاعت بھی ہو، واپس آنے کی استطاعت بھی ہو. اس طریقے سے یہ ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب کسی صحابی نے اللہ کے وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول استطاعت کیا ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حج کے لیے استطاعت ہونی چاہیے. ما الاستطاعت یا رسول اللہ، استطاعت کیا ہے؟ دو چیزیں بیان ہوئی، الزاد والراحلہ. زاد راہ کیا ہے؟ یہاں سے جاؤ اور وہاں جا کے مانگو لوگوں سے. بعض لوگ کرتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں وہاں جا کے لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا ایک شخص اس طرح مانگ رہے ہیں ایسے ہی موقع کے اوپر، انہوں نے کہا دل کرتا ہے میں تجھے ایسے کوڑے لگاؤں اور مجھے اس گھر کا تقدس اگر مانے نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ کس طریقے سے تو یہاں لوگوں سے مانگ رہے، یہاں سب رب سے مانگ رہے اور تو لوگوں سے مانگ رہے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الزاد والراحلہ، کہ زاد راہ اس کے پاس ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے کہ جو اس کو خرچ کرنا پڑے گا. ظاہری بات ہے اس کا سفر ہے، وہاں اخراجات ہیں، وہاں سے واپسی کے اخراجات، پھر وہاں پہ ظاہری بات ہے جس سواری پہ آپ نے جانا ہے اس سواری کے آپ کے اخراجات. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو یہ استطاعت ہے. یہ چار چیزیں ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص مالی طاقت تو رکھتا ہو لیکن اس کے پاس جسمانی طاقت موجود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ چیز بیان فرمائی ہے، اس کے بارے میں یہ چیز ارشاد فرمائی ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ خود حج نہیں کر سکتا تو پھر ایسے کرے کہ اپنی جگہ پہ کسی دوسرے شخص کو حج کروائے جس نے اپنا حج کیا ہو، اس کو بھیج دے کہ یار تم یار میری جگہ پہ کرو، میرے پاس مالی طاقت ہے، پیسے ہیں لیکن میں جا نہیں سکتا، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، آپ جاؤ میرا جا کے حج پرفارم کرو. یہ کر سکتے ہو آپ. حدیث مبارک ہے اس کے اوپر، اور یہ حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس سے صحیح البخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ، بخاری میں 1852 اور صحیح مسلم میں 1149 کے تحت موجود ہے. حدیث کچھ یوں ہے کہ ان امرأۃ من جوہینہ قبیلے سے ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، اس نے کہا ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت. اللہ کے رسول میری والدہ نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں، لیکن وہ نظر انہوں نے مانی لیکن وہ حج کر نہیں سکی، فوت ہو گئی اس نظر کو پورا کرنے سے پہلے. افاحج عنہا، کیا میں ان کی جگہ پہ حج پرفارم کر سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. قال نعم حجی عنہا، جی ہاں آپ ان کی جگہ پہ حج ادا کر سکتے ہیں. یہ بعض اوقات والدین کی خواہش ہوتی ہے لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت نہیں دی ہوتی، مالی طاقت نہیں ہوتی. بعض اوقات والدین کے جب ان کا دور ہوتا ہے اس وقت چل رہا ہوتا ہے، جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا سے جانے سے پہلے وہ اپنی اس حاجت مندی کو بتاتے بھی ہیں بعض اوقات کہ میرا بڑا دل تھا، میری بڑی چاہت تھی
کہ میں حج کے لیے جاتا، میری وائف جاتی یعنی آپ کی والدہ جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس استطاعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے کہ اولاد کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات بہت رزق دیتا ہے، والد کے پاس نہیں ہوتا اتنا، لیکن والد کی خواہش تھی، اب اس اولاد کو چاہیے کہ والد اگر دنیا سے رخصت ہو گئے، والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں اور اس کو اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنا حج کر لیں، لیکن اس کے بعد خود یا کسی اور کو اپنے والد کی جگہ پہ، والدہ کی جگہ پہ آپ حج کروائیں، اچھی بات ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ دیکھیں یہ حدیث سے ہمیں کتنی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، آسانی کتنی۔ یاد رہے کہ عورت کے لیے یہ 4 شرطیں جو میں نے بتائی ہیں، یہ عورت کے لیے اس کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہے 5ویں نمبر، یعنی مرد کے لیے تو ہیں جو 4 بنتی ہیں، عورت کے لیے بھی وہ 4 ہیں، لیکن ایک ایکسٹرا شرط ہے عورت کے لیے جو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے جو بخاری مسلم دونوں میں موجود۔ صحیح بخاری میں 1862 کے تحت، صحیح مسلم میں 1341 کے تحت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ محرم کے بغیر عورت سفر نہ کرے، اس کو چاہیے کہ محرم کے ساتھ۔ اس لیے لوگ پریورٹیز دیتے ہیں کہ جب خود جاتے ہیں یا تو اپنی والدہ کو یا جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تاکہ ہم دونوں جائیں، یہ نہ ہو کہ میں اکیلا جاؤں بعد میں پھر موقع نہ ملے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اتنی وسعت نہ دے، طاقت نہ دے کہ یہ اکیلی تو نہیں جا سکتی نا، دوبارہ کسی کو ساتھ جانا پڑے گا یا بیٹے کو جانا پڑے گا، تو پھر لوگ اس طریقے سے اپنا معاملہ طے کرتے۔ تو یہ 5 شرطیں عورت کے لیے، 4 شرطیں مرد کے لیے۔ اس میں بھی یہ چیز یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دیکھیں حج کے معاملے میں آپ تاخیر کا شکار نہ ہو۔ انسان ہے نا، پیسے موجود ہوتے ہیں بعض اوقات اور کوئی حاجت نہیں ہوتی اس وقت، جان بوجھ کے لیٹ اور تاخیر کرتے جائے، اچھا کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، ابن ماجہ میں 2883 کے تحت اور مسند احمد میں 1834 کے تحت موجود ہے۔ فرمایا من اراد الحج، جو تم میں سے کوئی ارادہ کرے حج کا، فلیتعجل، اس کو چاہیے وہ جلدی کرے اس ارادے میں، یہ نہیں کرے کہ اچھا پیسے آ گئے ہیں چلو میں 2 سال بعد کر لوں گا، یار 5 سال بعد کر لوں گا، یہ کر لوں گا، ایسے نہیں کر۔ فرض ہے زندگی میں ایک دفعہ کم از کم، اس کو تو پورا کرے، اس کو کہے میں فوراً جلدی کرے کہ یار میں یہ حج کر لوں۔ فإنه قد يمرض المریض، اس لیے کہ آدمی کی بیماری کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اور انسان کو کس وقت بیماری آن پڑے، اس طریقے سے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، آپ کا بڑھاپا آ جائے آپ کچھ کر نہ پائیں، آپ اس زمانے کو غنیمت سمجھو۔ لوگوں نے شاید یہ اپنے ذہن میں یہ تصور کر رکھا ہے کہ بھائی آپ بوڑھے ہوں گے نا جدوں اس ٹائم حج کریں گے، بھائی اس ٹائم کیوں آپ نے حج کرا؟ آپ کو اگر اللہ نے طاقت جوانی میں دی یہ زیادہ بہتر ہے، آپ قوت کے ساتھ کر کے آئیں گے۔ بیچارے بزرگ جس طریقے سے جاتے ہیں، جس قدر محنت لگتی ہے حج کے اندر، جس قدر سفر کرنا پڑتا ہے، جس قدر اس میں صعوبت برداشت کرنی پڑتی ہے، جس قدر گرمی ہوتی ہے اور جس قدر ازدحام ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، اور جس قدر انسان کے سانس میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور اس سے لوگوں کے مابین اس کو جس قدر جو ہے نا وہ سامنا کرنا ہوتا ہے مشکلات کا، یہ ایک الگ اس کا بیچارے کا بزرگ کا مسئلہ بنتا ہے۔ اس لیے جوانی میں اگر اللہ نے کسی کو موقع دیا ہے، وہ بیٹھا نہیں انتظار میں کہ جب بوڑھا ہوں گا پھر جاؤں گا، بھائی تمہیں کیا پتا زندگی کا کب تک ہے۔ اس لیے جب استطاعت ہے آپ ارادہ کریں اور کہیں میں نے جانا ہے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، اور کوئی چوری چکاری ہو جاتی ہے، گم ہو جاتے ہیں، اور ساتھ فرمایا وَتَعْرِضُ الْحَاجَّةُ، اور بعض اوقات مال موجود ہوتا ہے، انسان جو ہے نا وہ جلدی نہیں کر رہا ہوتا حج کے موقع پہ، حج کے معاملے میں جلدی نہیں کر رہا ہوتا، اس فرض کو ادائیگی میں جلدی نہیں کرتا، اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی حاجت آ جاتی ہے کہ اس کا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی شادی آ گئی، کبھی جو ہے نا آپ دیکھیں گے کبھی اس کو دل میں آتا ہے کہ مکان بنا لوں، کبھی اس کے دل میں آتا ہے مثال کے طور پہ کوئی بیماری کسی کو لاحق ہو جاتی ہے، وہاں خرچ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ہیں من اراد الحج، جو ارادہ کرے حج کا، استطاعت ہو فلیتعجل، اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے اور یہ کام جو فرض اس کے اوپر عائد ہے یہ ادا کر لے۔ اس کے بہت سے اسباق ہیں، میں نے آپ کو بتایا یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس سے انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے۔ اخروی تو اعتبار سے جو حاصل ہونا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو اسباق، جو اسرار اور رموز حج کی ادائیگی سے انسان کی ذہن سازی ہوتی ہے اور جس قدر اس کو اس میں لرننگ ہوتی ہے، وہ
ایک الگ ہے، ایک الگ ٹاپک ہے، تو گویا وہ اس کو ادا کر لینا چاہیے جلد از جلد جس قدر ہو سکے۔ تو یہ چیز ہے جو حج کے اہمیت اور حج کے ادائیگی کی جو اس کی فرضیت کی شرائط ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کی فضیلت کے متعلق چند ایک احادیث سن کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ایک 25 سے 30 منٹ کی گفتگو کے اندر ہم اہم نکات ہی دیکھ پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری مسلم دونوں کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 1519 کے تحت، مسلم میں 83 کے تحت موجود ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ای العمل افضل عند اللہ، اللہ کے ہاں افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے کے آنا اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آنا افضل ترین عمل۔ اور پھر کہا وماذا، اللہ کے رسول اس کے بعد ثم ماذا؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ میں ثم ماذا، اللہ کے رسول پھر کیا ہے؟ فرمایا حج مبرور، انسان کا جو حج ہے اور خاص طور پہ وہ حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، یہ حج عملوں میں افضل ترین عمل ہے۔ 3 کیٹیگری میں بیان کیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس میں سوال کیا گیا عورتوں کی جانب سے، اور یہ عورتوں کے لیے بڑی خاص حدیث مبارک ہے۔ صحیح بخاری میں 1520 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم یہ سمجھتی ہیں کہ جہاد کرنا بڑا افضل عمل ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ یعنی عورتوں نے اجازت مانگی، کیا ہم جہاد نہ کریں اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا نہیں، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، کہ عورتوں کا افضل جہاد کیا ہے؟ ان کا جہاد افضل یہ ہے کہ وہ حج مبرور ادا کریں، یعنی حج کریں جو اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اخلاص ہونا چیزیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ اس طریقے سے جائیں حج کے لیے اور وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یہ ان کا عمل جہاد فی سبیل اللہ سے افضل۔ عورتوں کے معاملے میں بات کی۔ اور اسی طریقے سے حجاج اکرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو حجاج دنیا بھر سے وہاں پہ جاتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ابن ماجہ میں حدیث ہے، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ، بھائی اللہ تعالیٰ کا جو مہمان ہے ان میں سے ایک مہمان وہ ہے جو حج کے موقع پہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے یا عمرے کے موقع پہ جاتا ہے، یہ اللہ کا وفد ہے۔ دعاہم، یہ اللہ سے دعا کریں، فاجابوہ، اللہ ان کی دعا کا جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے، وسألوہ، اور یہ اللہ سے سوال کریں، فاعطاہم، اللہ انہیں دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کی، عمرہ کرنے والے کی جو فضیلت بیان فرمائی اس میں سے ایک حدیث ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں حج کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 حدیث مبارکہ پڑھ کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ مناسک حج کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آخری پڑھتے ہیں، شاندار قسم کی جو حدیث ہے۔ فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کی راوی ہیں، معجم کبیر للطبرانی میں موجود ہے۔ فرمایا کہ اما خروجک من بیتک تؤم البیت فإن لک بکل وطأة تطأها راحلتک یکتب اللہ لک بها حسنہ، جب تم میں سے کوئی بیت اللہ کا قصد کرتا ہے، گھر سے روانہ ہوتا ہے، تو تمہارے سواری کے ہر قدم کے اوپر اللہ نیکی لکھتا ہے، اور ہر ایک گناہ کے اوپر، ہر ایک قدم کے اوپر اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةٍ، جب تم حج کے موقع پہ عرفہ کے میدان میں کھڑے ہوتے ہو اللہ کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، آسمان دنیا پہ آتا ہے، اور فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے اوپر، فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے اوپر فخر کر، دیکھو میرے بندے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہؤلاء عبادی، یہ میرے بندے ہیں، جاؤنی شعثا غبرا من کل فج عمیق، تو دیکھو دنیا کے کونے کونے سے، اونچی اور نیچی جگہ سے آئے ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں، پراگندہ حالت میں، جس حالت میں نے انہیں کہا تھا، ایک یکسانیت کا یہ درس دیتے ہوئے، سب برابری کی حیثیت میں اللہ کے بندے بن کے، اور جو چیزوں سے روکا تھا، جن چیزوں کا حکم دیا تھا، بجا لاتے ہوئے یہ سامنے کھڑے ہیں، اور کہا کہ یرجون رحمتی، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابِي، اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فخر کر، وَلَمْ يَرَوْنِي، اور 7 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اگر
فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي، اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو ان کی کیا حالت ہوتی. فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلٍ عَالِجٍ، پھر جب انسان رمل کرتا ہے تو اس کے رمل کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس کے گناہ اتنے ہیں جتنے ریت کے ذرات ہیں، او مثل ایام الدنیا، یا دنیا کے ایام ہیں جتنے، اتنے گناہ ہیں اس کے، او مثل قطر السماء ذنوبا، یا آسمان سے جتنے بارش کے قطرے برستے ہیں اتنے گناہ اس شخص کے، فرمایا کہ غسلہ اللہ عنک، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ، اور جب انسان رمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ذخیرہ کرتا ہے اس کے معاملات، اس کی نیکیوں کو. وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ، جب وہ اپنے سر کو جو ہے وہ منڈواتا ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةٍ، ایک ایک بال کے بدلے، جو اس کا ایک ایک بال گرے اس کے لیے نیکی ہے. فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ. اب جب یہ شخص واپس پلٹتا ہے حج کی ادائیگی کے بعد اپنے گھر میں، تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر اس کا حج مبرور ہے، اللہ کے ہاں قبول ہے. اس لیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بہت بڑا پیکیج ہے انسان کے لیے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ حج کرنے کے بعد ہمیں نیکیوں کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.